الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم بڑی ناشکری قسم کے لوگ ہیں یا قوم ہیں، اس کو جو بھی آپ کہیں۔ اس سلسلے میں کچھ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ آج کل جو حالات ہیں بھارت کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ، بلکہ بھارت اس کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ہندوستان کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اس میں ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی بھی بستے ہیں، لیکن ہم نے واقعی اس کو 2 نیشن تھیوری پہ حاصل کیا ہے، اور ایک نیشن مسلمانوں کی ہے اور ایک ہندوؤں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو مسلمان وہاں بستے ہیں ان کو بھی جلد ہمارے ساتھ اکٹھا کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ تو ہندوستان نے جو ہمیشہ ایک نیگیٹو کریکٹر پلے کیا ہے اس ریجن میں، اور ہمیشہ پاکستان کے اوپر بکواس اور ہمیشہ کی طرح مطلب کہ کوئی حملہ ہو جائے اس کے 3 منٹ بعد پاکستان کے خلاف ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے، اور بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کے، جیسے ہمارا سوشل میڈیا سبحان اللہ آج کل ہم بھی ان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو بس بغیر تحقیق کے آگے چلا دو۔ خیر، بات ہندوستان کی ہو رہی تھی، تو اس میں یہ جو آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہیں، ان کو جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کے، سیسہ پلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں، اس کے پیچھے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہوئی ہمیں ایمان کی وہ ہے۔ نمبر 2، پھر اللہ رب العزت نے اس ملک کو جو ایٹمی اثاثہ دیا، اور پھر ان بلٹ جہازوں کو بنانے کا اثاثہ دیا، ان بلٹ ٹینکس، جو کہ خالد جو ہے وہ خالد بن ولید کے نام پہ، جو کہ ایسے سپاہی سالار تھے جن کو شکست تھی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں مرحمت فرمائی، جبکہ ہمارا ملک جب بنا تھا تو ہمارے پاس ایک آرڈننس فیکٹری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیا کچھ دے دیا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ان لوگوں کو اپنی ان چیزوں میں یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے یہ ساری سروسز ہمیں دی۔ سب سے پہلے میں شکریہ تو کم لفظ ہے، ہمیں تو ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آج اس ملک کے دفاع کو اللہ کی مدد سے ناقابل تصغیر بنایا ہوا ہے، ہم نے ان کی عزت کی، وہ میرے سامنے، لیکن ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو اپنی نمازوں میں دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ایسا انسان آپ کو ملا لیکن آپ نے اس کی ناقدری کی اور اس کو ضائع کیا۔ اینڈ میں جس طرح آپ ان کا، اگر آپ ان کی زندگی کے آخری پارٹ کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں تو یہاں تک کہ مجھے اس قوم کے لیے کام کرنا ایسے لگا جیسے میں نے غلطی کی۔ وہ بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہالینڈ میں، مطلب آج کا نیدرلینڈ یا ڈچ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہاں سے ایک اچھی خاصی موٹی تنخواہ لے کے پاکستان آئے اور پاکستان کی خدمت کی۔ تو ایسے انسان کو تو آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے۔ ویئرز اب جو تعریف بنتی ہے وہ بنتی ہے۔ ہندوستان نے ایک مسلمان کو، جو کہ ان کا نیوکلیر پروگرام کا ہیڈ تھا، عبدالکلام، ان کو صدر بنایا، اور ان پہ اب ایک بایوپک بھی آ رہی ہے۔ ویئرز ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنی ہسٹری سے مٹا دی، لیکن آج ان کا شکریہ، اور ان کی قبر پہ جا کے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں ان سے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا شکریہ، جنہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹمی قوت بننے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا شکریہ، جنہوں نے اس معاملے کو جاری رکھا اور دشمن کو بنت بھی نہیں پڑنے دی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد غلام اسحاق خان مرحوم، جو ہمارے صدر تھے، ان کا شکریہ، جنہوں نے اس پروگرام میں پوری کی پوری مدد کی
اور اس کے بعد جنرل اسلم بیگ، ان کا شکریہ، اور ان سب لوگوں کا شکریہ جو بھی اس میں انوالو رہا، جس نے جو بھی اس میں ہاتھ ڈالا، آج ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جس نے بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں میں جو بھی کردار ادا کیا، ان سب حضرات کا شکریہ، جو کہ ہمارے سامنے بھی نہیں، لیکن جو ہمارے سامنے ہیں ان کا میں نام لے لیا، اور اگر کسی کا مس ہو گیا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج میں اور آپ اللہ کی توفیق کی وجہ سے آسان نیند سوتے ہیں، اور ہمارے ان پاک فوج کے جوانوں کا شکریہ جو کہ ہمیشہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر صبر کرو اور کھڑے رہو۔ ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے، ہماری خواہش ہمیشہ امن کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی کے دل کے ڈر سے اللہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم پہ یہ وقت آیا تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، فوجی جوان، یہ ہمیں اپنے سے پیچھے کھڑا نہیں پائے گے۔ ہاں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں۔ ہندو ہمیشہ ڈرپوک ہیں، اور وہ صرف اپنی ڈرپوکی ہی دکھا سکتا ہے۔ آج یہ جو آئیڈیالوجی ہے، چانکیہ آئیڈیالوجی، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور انڈیا از نو مور اے سیکولر اسٹیٹ، انڈیا از اے ہندو اسٹیٹ ناؤ۔ سو اللہ کے نبی نے مشرکوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے۔ اگر انہوں نے ہم پہ کسی قسم کی جنگ مسلط کی تو ہمارے جو پاک افواج کے جوان ہیں، آفسرز ہیں، ان کے ساتھ آج ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ آج یہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس کو ایک ایٹمی پاور بنایا، جس کی وجہ سے یہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے انشاءاللہ و تعالیٰ کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ لیکن میرے بہن بھائیوں یاد رکھیے گا، فلسطین نے بہت قربانیاں دیں اور وہ اپنا قربانیاں دے چکے ہیں۔ اب باقی مسلمان ممالک کا وقت ہے قربانیاں دینے کا۔ اب ہمیں بھی گریز نہیں کرنا چاہیے قربانیاں دینے سے۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایک قوم کے اوپر یا ایک اس کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں۔ آج ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے کہ ہم اس لڑائی کے لیے تیار رہیں ہر دم، کہ اگر ہم سے 5 گنا 10 گنا بڑا دشمن بھی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، شہادت کی موت آئے گی انشاءاللہ، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور یہ جو نوجوان، یہ جو جوان ہیں ہمارے پاک فوج کے، جو حفاظت کر رہے ہیں اس وقت ملک کی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت پہ جو ایک رات بھی کسی آنکھ نے اگر جا کے اس کی حفاظت کی تو یاد رکھیے گا کہ اس پہ جہنم حرام کر دی گئی اس آنکھ پہ۔ ان لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنا رول اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے محسنین رہے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں، ان کو بھی اس وقت یاد رکھیں کہ وہ لوگ تھے ان کی وجہ سے آج دشمن اللہ کی توفیق سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ تو اگر آج ہم ان کی چیزوں کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے تو یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہے۔ ہمیں اپنے ہیروز کا، جو ہمارے ہیروز تھے، جن کا میں نے جیسے عرض کیا، جو بھی لوگ ایٹمی قوت بنانے میں، میزائل ٹیکنالوجیز میں پاکستان کی آگے سر فہرست رہے، جس نے پرسنٹ بھی کردار ہے، جن لوگوں نے اٹامک انرجی کمیشن میں کام کیا،
چھوٹے انجینئر، سائنٹسٹ، ٹیکنیشینز سب کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت ڈالے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو وہ خدمت اس ملک کے لیے کر گئے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں. تو آج ہمیں ان سب کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو یہ بلا دیا تو پھر ہم نے اپنی اصل کو بلا دیا. اور جو قومیں اپنی اصل بھول جاتی ہیں ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ مشکل کی اس گھڑی میں کوشش کریں کہ سارے جو ہیں وہ یکجا ہوں اور اپنے لڑنے والوں کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کے بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حاضر ہیں. بلکہ کوئی فضول پروپیگنڈا کرنے کی بجائے اور اس وقت اپنی سیاسی عزائم حاصل کرنے کے بجائے فوج کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو اس مسلمان ملک کے لیے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. مجاہدین کو سپورٹ کریں جو اس مسلمان ملک کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.